السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مدینہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تشریف میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ہوتے ہوئے اب حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سماعت فرمائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ صرف قرآن میں لگ بھگ 40 جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قوموں کی طرف معبود فرمایا، ایک قوم مدین کی طرف اور دوسرے قوم مکہ کی طرف۔ ایک درخت ہے جس درخت کا نام یکتا ہے، اور انگلش میں پوپی اس درخت کو کہا جاتا ہے۔ وہ درخت بہت گھنا ہے کہ وہ قوم اس درخت سے فائدہ اٹھاتی تھی، اس سے کاروبار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس درخت کو اتنے ماننے لگے دل و جان سے کہ معاذ اللہ خدا ہی بنا ہوگا، یعنی اسی درخت کی عبادت و ریاضت کرنے لگے۔ اور مدین والے دونوں کے ڈسٹینس زیادہ نہیں تھا، مدین ایک شہر تھا، اور یکتا کی قوم جو تھی وہ دیہات میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی قوموں میں جو برائیاں تھیں وہ تجارت میں، لین دین میں، حساب و کتاب میں حد سے زیادہ آگے نکل چکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان 2 قوموں کی طرح معبود فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل اگر ہم دیکھیں گے، ان کے خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تفاصیل میں پڑھتے ہوئے یہ ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جب مطالعہ کرتے ہیں تو نئی نئی باتیں آدمی کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے آدمی جب خالی بیٹھا رہے تو اسے چاہیے کہ ہم کوئی کتاب لے کر پڑھیں، مطالعہ کریں۔ تو مطالعہ کے درمیان جب حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا جا رہا تھا تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک حضرت حاجرہ ہے، ایک حضرت سارہ اور ایک بیوی اور ان بیوی سے حضرت مدین پیدا ہوئے تھے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تبوک کے کنارے بسایا تھا اور انہی کے نام سے اس جگہ کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین بہت بڑا علاقہ تھا اور اس زمانے میں مصر اور آج کے جو سعودی دبئی عرب یعنی اور جتنے بھی مطلب بڑے بڑے اس زمانے میں شہر تھے، ان سب کا مدین ایک مرکز تھا۔ جیسے ہندوستان کا مرکز یہ ممبئی ہے، یہاں کاروبار بہت زور و شور کے ساتھ چلتا ہے، فلم سٹیز ہے، یہاں بہت اچھائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہیں۔ تو جہاں لین دین زیادہ ریل پیٹ ہوتے ہیں پیسے کوڑے کے، وہاں برائیاں بھی بہت زیادہ گھر کر لیتی ہے۔ تو اس زمانے میں مدین بہت کاروبار آنا جانا، ایسا ایک سٹی، ایسا ایک شہر بن گیا تھا کہ لوگ بڑے بڑے تاجر وہاں آیا کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اب جو مدین والے تھے ان کا کام تول مول میں ڈنڈی لگانا، تولتے تھے تو ڈنڈا مارتے تھے، یعنی لیتے زیادہ تھے دیتے کم تھے۔ اسی طریقے سے ناپ میں جتنا ناپ 1 میٹر اگر دینا ہوتا تو اس سے کم دیتے تھے اور لیتے زیادہ تھے، یعنی تجارت کا وہ مرکز تھا، تاجر تھے وہاں کے لوگ۔ لیکن اس میں وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں اور لین دین میں حد سے زیادہ گزر چکے تھے، پیمانیاں ان کے دلوں میں۔ اس قوم کو راہ راست میں لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت مدین سے جا کر ملتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرق ہوتے ہوئے مدین کے بعد 4 پشت آئے ہیں، ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 600 یا 700 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اس دنیا میں محبوس ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مدین کی طرف اور قوم یکتا کی طرف محبوس کیا۔ تو کاروبار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی قوموں کو نصیحت کر رہا ہے قرآن شریف۔ قرآن شریف 40 جگہ پہ ایسی جگہ یا 40 جگہ پہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں تجارت کا ہی تذکرہ ہے۔ سورہ ہود ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ اعراف ہے، ان تمام سوروں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جہاں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں تجارت کے بارے میں ذکر ہے کہ تجارت کس طریقے سے کرنا چاہیے اور تجارت میں کبھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پیور مال دو، اور تول میں جہاں تک زیادہ دو، کم نہ دو۔ جب کپڑے وغیرہ تو میٹر کے طریقے سے کاٹو تو زیادہ کاٹو، کم نہ کاٹو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں نازل فرمایا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، تفصیل کا مطالعہ کریں، اور پھر کس طریقے سے تجارت ہمیں کرنا چاہیے وہ تمام چیزیں آپ کو قرآن مجید میں، قرآن شریف میں مل جائیں گی۔ لیکن وقت کہاں ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تفسیر، اس کے تراجم پڑھنے کا ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین جو تھے بہت ان میں سے تاجر تھے، تو مدینہ کے بازاروں میں انہوں نے اپنی تجارت قائم کیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے اپنے اصحاب سے کہ جب تم لو تو اس سے تھوڑا کم لو اور دو تو زیادہ دو۔ جب بھی تم تولو تو زیادہ تول کر دو، اس میں کم مت کرنا، یا برابر تولو یا زیادہ تولو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلے، عمل کیے، تو مدینہ شریف میں بڑے بڑے مہاجرین جو وہاں رہتے تھے، بڑے بڑے تاجر
لیکن جو مہاجرین آئے وہ ان سے بڑھ گئے تاجر میں، تجارت میں۔ 47 سے پہلے جاپان کو کوئی جانتا نہیں تھا، کہیں بھی اس کا مال پڑا رہتا کوئی لیتا نہیں تھا، لیکن آفٹر 47 کے بعد جاپان کا مال اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ آنکھ بند کر کے میڈ ان جاپان سے لکھا ہونا چاہیے، لوگ خریدتے ہیں آنکھ بند کر کے، یقین کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جاپانی جب تجارت میں اترے تو پیور مال بالکل اختیار کیے، پیور چیز اپنے تجارت میں، جو چیز بھی وہ نئی چیز ایجاد کرتے تو پیور مال بالکل ڈالتے، ملاوٹ بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو سبزی بھاجی کے مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں تولنے والے ناپنے والے چیک کر گھنٹے گھنٹے میں آ کر چیک کرتے ہیں ان کے سبزیوں کو کہ کہیں اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں کم تو نہیں ہے، بالکل پیور۔ تو آج وہ اتنا مشہور ہو گیا ہے، تجارت میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ جو انسان جاپانیز مال خریدنا چاہے تو بالکل شک و شبے کے ساتھ میڈ ان جاپان لکھا ہو تو خرید لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بالکل پیور رہتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں رہتا۔ یہ حکم ہمارے لیے آیا کہ جب تم تجارت کرو تو پیور کرو، اس میں ملاوٹ نہ کرو، تول مول میں ایمانداری کے ساتھ تولو، ناپو ایمانداری کے ساتھ۔ لیکن آج ہم مکس میں چلے گئے، اور جب ہم اپنی تجارت میں مکس کو لائے تو ہم بالکل نیچے آ گئے، پائیدان میں آ گئے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام دھوکہ دھڑی سے منع کرتا ہے کہ جب تم تجارت کرو تو ایسا تجارت کرو کہ جو مال تمہارا لے جائے دوبارہ تمہارے پاس کیا، دوسرے کے پاس نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بار تمہارا مال لے جائے پھر وہ پچھتانا پڑے اور دوبارہ پلٹ کر تمہارے پاس نہ آئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ جو گزرا ہے، ان کی قوم تجارت میں بہت آگے تھے، لیکن ان کے اندر خرابیاں یہ تھی کہ جب لوگ یہاں تاجر آتے تھے تجارت کے لیے تو ان کا مال زیادہ لیتے تھے اور خود کم دیتے تھے، یا کوئی مال دیتے تھے تو اس میں ملاوٹ کر کے دیتے تھے۔ جیسے آج ہمارا ماحول، جب آپ دودھ لینے جائیں تو دیکھیے دودھ کا حال کیا رہتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ لے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1 لیٹر میں آپ کو 1.25 لیٹر تو صرف پانی رہے گا، 2 لیٹر آپ کو دودھ ملے گا کھانے کا، اب اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ پانی ملے گا۔ تو یہ ہے ملاوٹ۔ پھر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب تم تجارت کرو کسی چیز کی تو اس میں ملاوٹ نہ کرو، تول مول اچھا سے کرو، ناپ تول اچھا سے کرو، تاکہ جو تمہارے پاس سے مال لے جائے دوبارہ تمہارے پاس آئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جب مدین کی طرف اپنے قوم کی طرف گئے اور نصیحت کیے تو ان کے قوموں نے کہے، اے شعیب تمہاری نماز، تم نماز پڑھو، ہم تمہیں نماز پڑھنے سے نہیں منع کرتے، لیکن جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے آگے تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے، ہمیں نصیحت کرنے والے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمائے کہ میں اللہ کے نبی ہوں، تمہارے طرف مبعوث ہوا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہوں، اگر تم بعد نہیں آئے تو تم دیکھ چکے ہو لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب لایا، کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نہ لے آئے۔ تو قومیں ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ۔ چند لوگ ایمان لائے، چند لوگ اپنی تجارت کو اسلام جس طریقے سے بتایا، جس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام بتایا اس طریقے سے تجارت کیے۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے باتوں پہ کچھ تاجر نے آئے، ایمان قبول کیا، تجارت کیے، تو ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ اور جب بڑے بڑے لوگ دیکھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تعداد بڑھ رہے، ان کے جو تاجر ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کر رہے، ہم خسارے میں جا رہے، تو پھر وہ لوگ دشمنی میں نکل آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہے کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے۔ تمہارے آب و اجداد کی وجہ سے آج تک ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں، تمہاری نسل بہت پاکیزہ ہے، بہت اچھی ہے، تمہارے خاندان بہت اچھے ہیں،
तुम्हारे खानदान की वजह से हम लोग चुप बैठे, वरना हम अपनी बस्तियों से तुझे निकाल कर संसार कर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे बाप दादे से तुम डरते हो, और वो पाक पाक परवरदिगार रब्बे कायनात से नहीं डरते, जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा है, जिसने तुझे तिजारत दिया है, माल दिया है, फिर तुम में कसी करते हो, फिर तुम तिजारत में धोखाधड़ी करते हो। जो हमारा इस्लाम धोखाधड़ी नहीं सिखलाता है, ईमानदारी के साथ तिजारत करो, और अल्लाह तबारक व तआला जो बचा दो उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएगा, और इतना बरकतें अता फरमाएंगे तो तुम रखने की जगह नहीं मिलेगी। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें डराए, किस चीज से डराए? अल्लाह के अजाब से। तो वो मस्खरा करते थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को चिढ़ाने की वजह से ये कहते थे कि तुम इतने अक्लमंद हो, इतनी खुशी हो, बड़ी फौरी बोलते हो, बेहतरीन खतीब हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया का लक़ब मिला है। खतीबुल अंबिया यानी नबियों में सबसे बेहतरीन खतीब, बोलने वाले। ये हमारे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लक़ब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को दिया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता तो हमारे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शुएब खतीबुल अंबिया है, यानी तमाम अंबियों में सबसे बेहतरीन खतीब करने वाले, अरबी जुबान बोलने वाले, बेहतरीन खिताबत करने वाले। इतने अच्छे खतीब थे कि जब वो बोला करते थे तो क्या अपने क्या बेगाने सब झुरमुट की तरह जमा हो जाते थे। उनकी आवाज शीरी थी, जुबान बहुत अच्छी थी, बेहतरीन खिताबत करते थे, लेकिन जब अपने घरों में जाते थे तो फिर वही काम हो जाता था जो आप आजाद करते हुए आते थे। बुतों को पूजा करना, तिजारत में मिक्स करना। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले सुधर जाओ, राह रास्त में आ जाओ, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो ये लोग कहें अल्लाह का अजाब कैसे आएगा? तो अल्लाह का अजाब हमारे दरमियान ले आओ, देखते कैसा अजाब आता है। और ये लोग पहाड़ों में घर बनाते थे, पहाड़ों में रहते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत समझाए, लेकिन चंद लोगों के अलावा वो लोग सब बदबख्ती में उतर आए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को चिढ़ाने लगे और फहश कलाम करने लगे। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए रब की बात अपने दुआ की, रब्बे करीम हमारा काम था नसीहत करना, हमने नसीहत किया, लेकिन ये राह रास्त में नहीं आ रहे, इनके ऊपर अज़ाब ना। ये बोलकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दूसरी कौम यक्का की तरफ चले गए। कौम यक्का क्या करते थे? एक दरख्त जिसकी तिजारत करते थे, मदाइन में मदियन में आकर के उसकी तिजारत करते थे, उस लकड़ी का बहुत बेहतरीन दरख्त था। आप उसको यूट्यूब में सर्च कर सकते, पॉपीज इंग्लिश में लिखे तो दरख्त आ जाएगा, बहुत खूबसूरत दरख्त है। उसी की वो लोग तिजारत करते थे, उसे इतना माने कि उसकी पूजा करने लगे उस दरख्त। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें मना फरमाया कि देखो इससे तुम फायदा उठाते हो, ये तुम्हारे लिए नफा बख्श है, लेकिन तुम इसे खुदा ना मानो। खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, तेरे लिए दरख्त को भी पैदा किया, उसकी इबादत करो। तो वहां की कौमें कहने लगी शुएब तुम्हारी नस्ल बहुत अच्छी है, तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से आए हो, तुम मदियन के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हो, हमें हमारे हाल में छोड़ दो, हमें हमारे हाल में छोड़ दो, हम तुम्हारी नसीहत को नहीं लेते, नहीं पकड़ते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाए हम तुम्हारे तरफ मुर्शिद बनकर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है, तुम्हें हिदायत दूं, तुम्हें बताऊं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो, उसकी नमाज पढ़ो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये जो दरख्त है ये मखलूक है ना कि खालिक है, इसकी इबादत ना करो, इससे तुम नफा उठाओ, इससे तुम तिजारत करते हो, तुम ताजिर हो, तिजारत करो, लेकिन इसकी इबादत ना करो। अगर नहीं सुधरे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान अजाब ले आएगा। तो हंसने लगे वो लोग, हंसा मारने लगे, कैसा अजाब खुदा का? ये हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम यही काम करेंगे तो हमारे बाप दादा किए, इसके अलावा हम कोई काम करने वाले नहीं। हम ये दरख्त है जिससे हम नफा पाते हैं, यह हमें नफा देता है, इससे हमारे घर चलता है, इससे हमारे बच्चे पलते हैं, ये हमारा खुदा है, हम इसी की इबादत करेंगे, इसी से तिजारत करेंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बोले देखो
اگر تم نہیں مانے راست پہ نہیں آئے تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ تم وہاں نشت و نابود ہو جاؤ. تو کیسا عذاب؟ آسمان سے عذاب آئے گا؟ زمین پھٹ جائے گی؟ کون سا عذاب آئے گا؟ تم اپنے رب کی بارگاہ میں میرے لیے ہمارے لیے یہ دعا کر دو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب لائے. آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسا ٹکڑا ہوگا آسمان کا جو ہمارے اوپر عذاب آئے گا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس عذاب. حضرت شعیب علیہ السلام نصیحت کر کے بولے تم لوگ نہیں سن لو گے تو رب کی بارگاہ میں دعا کر ہی دیتا ہوں تاکہ آسمان سے تمہارے لیے عذاب کا ٹکڑا گرا دے. اور بول کر حضرت شعیب علیہ السلام تقریباً 50 سال اس قوم میں رہے, وائز و نصیحت کرتے رہے, لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے. وہ چند لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے یکا کی بستی سے پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوم میں ایسا عذاب لایا کہ ہوا کو بند کر دیا. ہوا کو اس لیے بند کیا کہ جس جگہ جس قوم وہاں رہتی تھی پورا جنگل ہے, درخت کا جھاڑ تھا, اور جہاں جھاڑ ہوتا ہے وہاں ہوائیں بھی بہت اچھی چلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہوا کو روک دیا. وہاں ہوا نہیں چلنے لگی, 7 دن تک ہوا بند رہی. وہ لوگ پریشان ہو گئے گرمی سے. اتنے گھنا جنگل, بہترین بستی, درختوں کا جھوڑ, لیکن وہاں کی قوم یہ 7 دنوں میں تباہ و برباد ہو گئے. پریشان ہو گئے یہ لوگ. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی سے باہر میدان میں لے جا کر کے ایک ایسا ٹکڑا دکھلایا بادل کے معنی. یہ لوگ وہاں دوڑ کر گئے کہ کہیں یہاں سے بارش نہ ہو, اور یہ جو ہوائیں آسمان سے بند ہو چکی ہے وہاں سے ہوا آتی ہو, اور اس بادل میں جا کر بچے بوڑھے جوان سب اس بادل میں نیچے آ گئے. اور جو اس بادل کے نیچے آئے تو وہ بادل نہیں تھا, اصل میں وہ اللہ کا عذاب تھا جو بادل میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل نما سے آگ کی بارش کیا, اور ایسی آگ کی بارش ہوئی کہ ایک چنگاری بھی اگر جس جسم میں لگا وہ وہی نشت و نابود ہو گیا. ایسی چنگاری چھلس گئے پورے بدن اس کے. ایک تو ہوائیں بھی چل رہی تھی, اوپر سے گرمی, اور پھر اس بادل سے آگ کی بارش. ایسی بارش کی چنگاری بھی, جہاں جہاں بھاگے گا چنگاری بھی اس کے جسم میں لگ جاتا تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کے وہاں آواز لگا ان کے کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایسی آواز نکالے کہ وہ لوگ آواز سن کر کے منہ کے بل زمین میں گرے اور ختم ہو گئے. ان کی آواز کو برداشت نہیں کر سکے, اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب تھا. آسمان سے چنگاریاں آنا, آگ کے شعلے آنا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چنگھاڑتی ہوئی آواز, وہ لوگ سب اندھے منہ گر گئے. آج بھی اگر آپ تبوک کے باہر جائیں گے جہاں مدین ہے اور اس کے 50-60 کلومیٹر دور جہاں پہ یہ عذاب آیا ہے, آج بھی یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے لیے رکھا. اور ادھر مدین والوں کے لیے جو پہاڑ کے اوپر گھر بنا کر رہتے تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ لایا. اور اس زلزلے میں وہ جتنے گھر تھے سب زمین کے اندر دھس گئے, پہاڑ پھٹ گئے اور لوگ زمین کے اندر دھس گئے. اور کچھ لوگ یہ عذاب ختم ہونے کے بعد جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ باہر نکل کر آئے تھے, پھر دوبارہ جب وہاں پہنچے اور دیکھے کہ تمام بستی تباہ و برباد ہو چکا ہے, تمام لوگ نشت و نابود ہو چکے ہیں, زمین کے اندر دھس گئے ہیں. یکا کی طرف جب گئے وہاں دیکھے کہ یہ لوگ مجھے منہ گرے ہوئے جھلسے ہوئے ہیں. پھر یہی لوگ مدین میں آ کر کے ٹھہرے اور حضرت شعیب علیہ السلام رہے اور دین کی تبلیغ وہاں سے. احادیث اور کتابوں سے تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان قریب حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ گزرا, اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خصور ہیں. خصور مطلب سسور. جب حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں بسے, مدین میں رہے,
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے مدین کی طرف گئے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ہر نبی کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی معجزہ آیا، حضرت شعیب علیہ السلام بھی معجزہ دکھایا کرتے تھے۔ تو معجزہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ عصا تھا، ڈنڈا، جس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے جہیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ جہیز مانگنا حرام ہے، لیکن اگر خوشی سے دے تو لینا سنت ہے۔ اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام مانگے نہیں، لیکن خوشی سے جو دے دے تو ہے، مانگنا حرام ہے، خوشی سے جو دے دے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے، تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام اس عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہیز کے طور پہ دیے تھے، جو آپ آگے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ عصا کبھی اژدہا بن جاتا تھا، کبھی پکڑ لیتے تو پھر عصا بن جاتا تھا۔ وہ عصا جب دریائے نیل میں مارے تو دو ٹکڑا ہو گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم نکل گئی، اور فرعون اور اس کے لشکر اس دریا میں غرق ہو گئے۔ تو یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ عطا فرمایا تھا، جسے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہ اگر آپ تذکرہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن میں تو وہاں آپ پڑھیں، تفصیل کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تجارت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ 40 مقامات پہ تذکرہ ہے قرآن میں، 40 مقامات پہ تذکرہ ہے، جہاں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں پہ تجارت کا تذکرہ ہے کہ تجارت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اب تجارت کرنا نبیوں کی سنت ہے، اولیاء کرام تجارت کرتے تھے، انبیاء کرام تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا تاجر تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پورے عرب میں سب سے بڑا تاجرہ تھی، جن کا مال لے کر کے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے سے تجارت کرنے کے لیے، اور جب تجارت کر کے واپس آئے حساب و کتاب دینے کے لیے تو خدیجہ اوپر تھی اپنے چھت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حساب و کتاب لے کر خدیجہ فوراً اوپر چلی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر چھت میں گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سہیلی نفیسہ کہنے لگی خدیجہ تمہارے گھر میں جو بھی آتا ہے اس کو تم پانی دیتی ہو، کھجور دیتی ہو، تب واپس بھیجتی ہو، لیکن آج میں الگ دیکھ رہی ہوں، معاملہ کیا ہے؟ تمام عرب میں سب سے نامور امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تجارت کر کے تمہارے گھر پہ آئے اور تم بغیر پانی بغیر کھجور کے انہیں واپس کر دیے، بات کیا ہے؟ کہ پہلی بار تو تمہارے ساتھ ایسا میں دیکھ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اے نفیسہ، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا چلا ہوا آ رہا تھا، میری آنکھوں میں یقین نہیں ہوئی کہ یہ حقیقت ہے یا یوں ہی خیالی ہے۔ میں جلدی جلدی سے حساب و کتاب لے کر کے واپس بھیج دیا، میں دوبارہ چھت پر آئی دیکھنے کے لیے کہ وہ بادل کا ٹکڑا ساتھ میں چل تو نہیں رہا ہے یا خالی خیالی پلاؤ تھا میرے ذہن میں۔ لیکن میں نے کیا دیکھی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا ان کا ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا کہ تو تجارت کرنا ایمانداری کے ساتھ۔ پورے 40 مقامات میں قرآن میں آیا حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر میں، آپ اسے پڑھیے پھر آپ تجارت کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خیر و برکت، مال میں اتنا خیر و برکت عطا فرمائے گا کہ آپ اسے گر نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے۔ بس یہ ایمانداری کے ساتھ۔ اور جاپان کے بارے میں بتایا کہ دیکھیے ایمانداری کے ساتھ سے آپ بند کر کے اسے مان لو خریدتے ہیں، اس لیے ملاوٹ نہیں کیجیے۔
اور جب حساب و کتاب کیجیے تو ایمانداری کے ساتھ کیجیے. ایک خاتون آئی ہوئی ہے جن کی بچی بہت بیمار ہے اور ہر مہینہ 9 سے 10 ہزار روپئے اس کی بچی میں خرچہ ہے. 3-4 مہینے کی بچی ہے. تو آپ جاتے جاتے اس کی کچھ مدد کر دیں تاکہ وہ اپنی بچے کے علاج اچھی طریقے سے کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت شعیب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من ذنبی واتوب الیہ. ہمارا سبھی لوگ اچھے سے کھڑے ہو جائیں اور سبھی درست کر لیں.